ویلکم بیک سر. بتانے سے پہلے مریم نے ایک سوال کیا تھا. ہاں بیٹا, میری مریم بیٹی بڑا اچھا سوال کر رہی تھی. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب ہمارے نئے دور کے بچے جو آج کے بچے ہیں, مجھے یہ ہوتا ہے کہ ہماری ہر دور میں کچھ ایسے لوگ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں, ہماری حکومتوں میں, ہمارے ملکوں میں, کہ جو نا جان کے میں حیران ہوتا ہوں ان کی جرت کو, ان کی ہمت کو. مجھے ابو الفضل اور فیضی یاد آئی جو دربار اکبری میں تھے, بڑے عالم دین تھے. جب ان کا میں پڑھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں. بلکہ فیضی نے تفسیر قرآن پاک لکھی جو بغیر نقطوں کے تھی, اس کے پاس اتنی ویکیبلری تھی, اتنا نالج تھا. اور ابو الفضل اور فیضی دونوں جو نیک اور عالم دین بڑے تھے, لیکن جب اکبر نے کہا انہیں کہ میں نے ایک نیا مذہب بنانا ہے, دونوں نے اس کا ساتھ دیا, اس کی تعلیمات بھی بنا دی, منشور بھی بنا دیا, زیچہ بھی بنا دیا. تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے ہر دور میں جب میں دیتے اقتدار کے وانوں میں, جب کوئی عالم دین, اسپیشلی میں عالم دین نہیں کہوں گا, علماء سو کہوں گا, کیونکہ عالم دین تو جو نیک علماء دین ہے وہ تو ہماری جان ہے, ہماری اسلام کی جو بنیادی عمارت انہی کی وجہ سے کھڑی ہوئے. تو وہ جب کسی بادشاہ وقت یا کسی آمر کے کہنے پہ جب اسلامی تعلیمات میں نیا رنگ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, مسلط کے نئے رنگ ڈالتے ہیں اور باطل کو جھوٹ کر سچائی کی طرف رنگ پیش کرتے ہیں, آمریت کو ڈکٹیٹر کو خلافت کا روپ دیتے ہیں, تو میں ان کی جرت پہ حیران ہوتا ہوں کہ یار تمہیں پتہ ہے سارا, تمہیں پتہ ہے. تو چلو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے, اللہ تعالیٰ ان کو ہوش دے. تو جو واقعہ اور وہ سارا ہم بیان کر چکے ہیں. اب ہم پروگرام اگلے سوال کی طرف دیکھتے ہیں. اللہ برا کیا پروگرام ہے سر. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے, زینب ہے لاہور سے. ہیلو. ہیلو جی بیٹا. وعلیکم السلام میم, آپ کا سوال کیا ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا وجہ تھی کہ حضرت امام علیہ السلام نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی, کیوں نہیں کی تھی, اور آج کے دور میں آج کا نوجوان اس حقیقت سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ میری بیٹی نے بڑا اچھا سوال کیا. پہلے بھی سوال اب اس پہ جواب دے چکے کہ بہت سارے لوگ نا جو ان کو دیکھ میں حیران ہوتا ہوں کہ جو علماء سو ہیں, علماء سو کے والے سے میں آپ حیران ہو جائیں گے کہ روز قیامت بیٹا جب ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان عالم دین کو لائے گا جو اس کو سزا کیا ملے گی, تم میرے لیے نہیں تو ہم اپنے لیے وہاں پہ باز کرتے تھے, تقریریں کرتے تھے. لہٰذا یہ ایسے عالم دین کو خیال رکھنا چاہیے کہ روز قیامت ان کا کیا حساب ہونا ہے. جو نیک عالم دین ہمارے ماتھے کا وہ جوہر ہے, ہمارے لیے جان ہے. تو بیٹی نے جو سوال کیا کیوں کیا تھا, باطل بیدار ہو رہا تھا, ملوکیت آ رہی تھی اور اسلامی تعلیمات کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی, اور اسلام کا جو دین ہے, دین کے اندر ملوکیت کو مذہب بنانے کا ایسا کردار دیا جا رہا تھا. اس وجہ سے امام حسین علیہ السلام کا اگر میں بھی مسلط کا شکار ہو جاتا ہوں, میں خاموش رہتا ہوں, تو قیامت کے تک لیے ملوکیت کو سند مل جائے گی, جسٹیفائڈ مل جائے گی, قانونی حیثیت مل جائے گی. اس کو توڑنے کے لیے آپ میدان میں کھڑے ہوئے کہ نہیں میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ غلط ہے. وہ حق کے لیے کھڑے ہوئے, آمریت کے خلاف کھڑے ہوئے, ڈکٹیٹرشپ کے خلاف کھڑے ہوئے, جھوٹ کے, فراڈ کے, ظلم کے, جبر کے خلاف کھڑے ہونے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ نہیں یہ ملوکیت آ گئی اسلام میں. دیکھیں ایک بادشاہ ہے, باپ فوت ہوتا ہے اپنے بیٹے کو کر دیتا ہے, اس کے خلاف کھڑے ہوئے تھے کہ یہ ملوکیت اسلام کی اصل روح نہیں ہے. اسلام میں شورا کا تصور ہے. حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق جیسے شورا قرار دے دی, ان 6 بندوں میں 4 بندوں میں سے کسی نیک انسان کو چن لیں. تو جب اس راستے کو ہٹایا گیا اور ملوکیت اختیار کی گئی تو پھر وہ سامنے آیا تاکہ ان کا عوام کو, معاشرے کو, سوسائٹی کو اور امت کو بتایا جا سکے کہ ملوکیت کسی بھی صورت میں قبول نہیں ہے, اور آمریت جبر اور ڈکٹیٹر کے خلاف چپ رہنا بھی اسلام نہیں ہے. مظلوم کا ساتھ دینا, حق کا ساتھ دینا, اور جابر کے خلاف کلمہ حق ادا کرنا. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے, بلال ہے پاک پتن سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, آپ کا سوال کیا؟ جی میرا سوال ہے کہ یہ میں نے پوچھنا تھا آپ امام حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا تھا, اس واقعے کے بارے میں, اور جناب حضرت کون تھے جو ان کے لشکر میں شامل ہے. اور تیسرا یہ کہ جو ہماری آج کے بچے ہیں, ہم لوگ ہیں, ہم ان کو کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سکھائیں, کس طرح انہوں نے بسر کی اور اہل بیت کی اہمیت کیا ہے, اس چیزوں کے بارے میں ہم اپنے بچوں کو کیسے بتائیں. جب بڑا اچھا سوال میرے بچے نے کیا. جب یہ قافلہ چلا ہے نا, قافلہ کربلا چلا ہے, تاریخ انسانی کا سب سے حق سچ کا قافلہ جب چلا ہے, تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان میں بچے بھی تھے, ان میں علی اصغر بھی تھا, ان میں بی بی سکینہ بھی تھی. بچے تھے. ہمارا جو معاشرے کا المیہ ہماری سوسائٹی کا, ہم اپنے بچوں کی تربیت کے لیے, اپنے جوانوں کی تربیت کے لیے, اپنی خواتین کی تربیت, اپنے بڑوں کی تربیت کے لیے اس قافلے کے شب و روز کو صرف اس کو ہم نہ اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں کہ اس قافلے کے دوران مشکل سے مشکل ٹائم میں ہماری
خواتین ہماری جو اہل بیت کی خواتین ہیں جو پوری امت کی سردار ہیں، ان کا رول کیا تھا، علی اصغر کا رول کیا تھا، بی بی سکینہ کا رول کیا تھا. اگر آپ ان کے رول کو رول ماڈل کے طور پہ لے لیں کہ مشکل کی گھڑیوں میں کیا کس نے کیسے بیہیو کیا، کس نے کیا اظہار کیا، کس نے حق کا کیسے ساتھ دیا اور کس نے عوام کا ساتھ دیا، تو یقین کریں ہمارے ہر گھر میں ہیرو پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، ہر گھر میں ایک کریکٹر والا بندہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ جو یورپ ہے نا، اپنی پوری تاریخ میں ان کے پاس کوئی ہیرو نہیں ہے. بڑے سے بڑا ہیرو بھی ڈکٹیٹر تھا، شرابی تھا، زانی تھا، کبابی تھا. تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہماری تاریخ میں، ہماری پچھلے اوراق میں، ہمارے ماضی میں امام حسین علیہ السلام جیسا کریکٹر موجود ہے، امام حسن علیہ السلام جیسا کریکٹر موجود ہے، بی بی زینب جیسا کریکٹر موجود ہے، سیدہ زہرا تو کائنات کی بادشاہ ملکہ ہے. ایسے کریکٹر موجود ہے. اگر ہم اہل بیت کی تعلیمات کو اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں، سوسائٹی میں، معاشرے میں، ہمارے نصاب میں اہل بیت کی تعلیمات، ان کا کریکٹر، ان کے کردار کو اگر ہم بتانا شروع کر دیں، انہوں نے کیوں کی، انہوں نے ملوکیت کے خلاف کی، جبر کے خلاف کی ہجرت، جبر کے خلاف، ملوکیت کے خلاف، ڈکٹیٹر کے خلاف، آمر کے خلاف. اور انہوں نے کہا کہ اگر میں نے آج یہ مسئلے تک، جیسے آج کل ہمارے معاشرے کا المیہ کیا ہے، ہم وقتی جیت کے لیے وقتی جیت کے لیے بڑی سے بڑی آمر کا ساتھ دیتے ہیں کہ مجھے وقتی ریلیف کیا ملے گا. ہور کا جو میرے بیٹے نے کردار کیا، اس کے سامنے وہ جو حملہ آور فوج تھی، جو جابر فوج تھی، جو ابن زیاد اور یزید کی فوج تھی، اس کا سلار تھا، سپہ سلار تھا. یہ اگر اسے پتا تھا اگر میں ادھر سے سپہ سلاری چھوڑ کے میں امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں جاؤں گا تو میرے سے یہ سارے عہدے، یہ مراعات، یہ پیسے، یہ انعام و کرام جو مجھے بعد میں ملنا ہے، میرے خاندان کو جو بعد میں مراد، یہ ساری چھین لی جائیں گی. اور اس خیمے میں جانے کا مقصد صرف موت ہے. لیکن ہو رہا ہے، حضرت نے کیا دیکھا کہ اگر یہاں پر انہوں نے ایک ہی بات کی، مجھے ایک طرف جنت نظر آ رہی تھی، ایک طرف جہنم نظر آ رہی تھی، میں نے جنت کا اختیار کیا، میں نے جنت کو حاصل کرنے کے لیے وہ فیصلہ کیا. امام صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک طرف خدا نظر آ رہا تھا، ایک دنیا نظر آتی، میں نے خدا کو چن لیا. جس کو خدا مل گیا اس کے لیے دنیا بے منی ہے، اور جس کو دنیا مل گئی اس کے لیے خدا اس سے پھر دور ہو گیا. تو یہاں اس سمجھ سبق کیا ملتا ہے کہ جب بھی ہماری زندگی میں، جب بھی ہمارے معاملات میں، جب ہمارے معمولات میں کوئی ایسی کمزور گھڑی، کوئی ایسا کمزور لمحہ، کوئی ایسی چیز آتی ہے جہاں ہمیں مسلط کے تحت ہمیں بہت سی مراعات ملتی، لیکن کسی مظلوم کا حق مارا جاتا ہے، کسی ظالم کا ساتھ دیا جاتا ہے، کسی آمر کو تقویت دی جاتی ہے، تو ہمیں وہاں پہ مقام ہور کو امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات، ان کی ہجرت کا فلسفہ سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے. کیونکہ آخری وقت تک ابن زیاد کہتا رہا کہ آپ بیعت کر لیں، آپ کو ساری مراد دی جائیں گی. آپ نے کہا میں نے بیعت نہیں کرنی. یہی یہ کریکٹر تھا، کردار تھا جو پھر امام مالک کی زندگی میں، امام احمد بن حنبل کی زندگی میں، امام نسائی کی زندگی میں. اور بعد میں حیران ہو جاتا ہوں، منڈیلا کہتا ہے کہ مجھے اگر جرت ملی تو امام حسین علیہ السلام سے ملی ہے. اور گاندھی جو انڈیا کا رہنما، آزادی کا رہنما، وہ کہتا ہے اگر مجھے آزادی ملی ہے تو اگر کمزور ترین حالتوں میں شرطوں کے ساتھ جیت حاصل کرنی تو مجھے امام حسین علیہ السلام نے ملی ہے. اگر اس دن امام حسین علیہ السلام رک جاتے، مسلط کا شکار ہو جاتے، آمریت کا ساتھ دیتے، ملوکیت کو مان لیتے، تو قیامت تک کے لیے قاعدے بدل جانے تھے، زاویے بدل جانے تھے، حق و باطل کے نظریات بدل جانے تھے، حق و باطل کا فلسفہ ختم ہو جانا تھا. پھر ہر آمر کو جواز مل جانا تھا کہ اگر وہاں پہ جائز تھا اب بھی جائز ہے. ہر ڈکٹیٹر کو، ہر ظالم کو، ہر ڈکٹیٹر ظالم کو یہ رائٹ مل جانا تھا، یہ سند مل جانی تھی کہ یہ روز اول سے چلا آ رہا ہے، یہ سچ ہے. لیکن جب امام حسین علیہ السلام نے حق کا علم بلند کیا تو پھر انہوں نے ثابت کیا کہ نہیں، حق کے لیے لڑنا، جابر کے خلاف لڑنا، مظلوم کی مدد کرنا، اور آمر، جابر اور جو ملوکیت لاتا ہے اس کے خلاف لڑنا اسلام ہے، دین ہے. اس لیے انہوں کھڑے ہوئے تھے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، صفدر علی ہیں کھانے وال سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر، آپ کا سوال. جی محرم کے دنوں میں علی کی زیارت کے لیے کیا پڑھا جائے؟ ویسے تو میں 1000 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ رہا ہوں ڈیلی، ان کو ہدیہ کر رہا ہوں شہدائے کربلا کو، تو کیا پڑھا جائے؟ بڑا اچھا میرے بیٹے نے سوال کیا، میرے معمولات میں شامل ہے. الحمدللہ میرے بہت سارے دوستوں کو زیارت کے وجہ سے ہوا کہ میں اپنا میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میرے بہت سے میں روحانی چھوٹی موٹی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ میرے سے لیتا ہے. میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ وہ ذکر اذکار بتاؤں جو اس کا مجھے فائدہ ہوا، میرے دائیں بائیں دوست احباب ان کو فائدہ ہوا. تو آقا کریم کی زیارت کا بھی میں اپنے پیج پہ دے چکا ہوں، میرا جو صفحہ پروفیسر عبداللہ بٹی آفیشیل، اس پہ ڈیٹیل یہ عمل پڑا ہوا ہے زیارت مولا کائنات کے نام سے. زیارت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہاں بھی میں اپنے دیکھنے والا شیئر کرتا ہوں. اگر کوئی چاہتا ہے، پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ پورا محرم یہ زیادہ افضل ہے، پورا سال میں تو کہوں گا کہ آپ کو روزانہ 2 نفل اہل بیت کے نام کے پڑھنے چاہیے، ان کو ہدیہ کرنے چاہیے اہل بیت کو، سیدہ زہرا کو، اور کربلا کے شہیدوں کو 2 نفل روزانہ آپ کو
کرنے چاہیے. فائدہ ایسا کیا ہے, ہمارے جو باقی نوافل ہیں, ہماری جو باقی نمازیں پتہ نہیں قبول ہونی ہے کہ نہیں ہونی, جو نفل ہم اہل بیت کو پیش کریں گے, اس گھرانے کو پیش کریں گے, ہدیہ کریں گے, وہ ہمارے لیے نجات کا باعث بن جائیں گے. ہمارے وہ دیکھنے والے سارے جو چاہتے ہیں کہ مولا کائنات کی زیارت ہو جائے, کیونکہ روحانیت کے سرتاج, روحانیت کے بادشاہ, روحانیت کے سلطان, علم کے شہر ہے, اس کے جو دربان ہے وہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ نے کرنا کیا, کسی بھی جمعرات 11 دفعہ دروشی پہلے, 11 دفعہ دروشی بعد میں, مولا کائنات کا خیال کر کے, اس خیال کے ساتھ, اس تصور کے ساتھ, اس ذہن کے ساتھ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ولایت کے بادشاہ ہیں, مجھے اپنی غلامی میں لے لیں, میرے گلے میں اپنی بادشاہی کا, میری غلامی کا پٹا ڈال دیں. تو آپ نے کرنا کیا, ان کا خیال کر کے 11 دفعہ دروشی پہلے, 11 دفعہ دروشی بعد میں, کسی خالی کمرے میں, خالی کمرہ نہیں, کوئی اور بھی ہو جائے, کوئی حرج نہیں, رات کے وقت پڑھنا ہے. سفید لباس پہنے بہتر ہے, اگر سفید لباس نہیں ملتا کوئی اور بھی پہن سکتے ہیں. آپ نے پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم برحمتے کا یا ارحم الراحمین, یا حیو یا قیوم برحمتے کا یا ارحم الراحمین. 41 تسبیح آپ نے پڑھنی ہے, گھنٹے 1.5 گھنٹے میں ہو جاتی ہے. یا آپ نے روزانہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرنی ہے, ایک کام. دوسرا, روزانہ درود پاک آپ نے ایک دفعہ پڑھ کے ان کو پیش کرنا ہے. دوسرا کام, یہ جو وظیفہ میں نے یا حیو یا قیوم برحمتے کا یا ارحم الراحمین کا, یہ آپ نے عشاء کے بعد پڑھنا ہے. 41 دن کرنا ہے. 90% 80% لوگوں کو پہلی دفعہ یہ سعادت, یہ انعام مل جاتا ہے. اگر خدا نہ کرے کوئی سستی کوتاہی ہے, اپنا محاسبہ کریں اور ایک چلہ اور کر لیتے ہیں, انشاءاللہ آپ کو زیارت کی سعادت مل جاتی ہے. اور دوسرا, استغفر اللہ 1000 پر پڑھنا ہے, درود پاک 1000 دفعہ پڑھنا ہے. اور سب سے اہم بات ہے, سورہ کوثر دن میں چلتے پھرتے 2-4 تسبیحاں پڑھیں کہ یا رسول اللہ حوض کوثر کے مالا ہیں, مجھے دنیا میں مولا کائنات کی زیارت کا جام پلائے. تو انشاءاللہ یہ وہ ذکر اذکار, یہ وہ تسبیحات ہیں, اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو مولا کائنات کی زیارت ہوتی ہے. اور جس کو زیارت ہو جاتی ہے اسی گلے میں مولا کائنات کا حضرت علی رضی اللہ کا پٹا پڑ جاتا ہے. اہل بیت کی محبت, اہل بیت کی عقیدت, ان کا احترام اگر ہماری زندگیوں میں آ جاتا ہے, ہمارے شعور و لوشر میں آتا ہے, ہماری یہ دنیا بھی پار ہے, ہماری اگلی دنیا بھی پار ہے. ٹھیک ہے سر, کیا ہر دور میں کربلا جیسا مارکا موجود ہوتا ہے؟ اسی نے جب ہم کربلا کو اسٹڈی کرتے ہیں تو بیٹا اس کے سامنے سمپل ایک بات ہے, یہ 2 نظریات تھے. ایک تھی یزیدیت, ایک تھا حسینیت. حسینیت کیا ہے, حق, سچ, انصاف, اخوت, محبت, پیار, اچھائی. دین جو سارا وہ حسینیت میں ہے, اور جو شیطانیت ہے, ظلم ہے, جبر ہے, آمریت ہے, فراڈ ہے, حق مار ہے, قتل و غارت ہے, وہ سارا یزیدیت میں ہے. تو ہر دور میں ہمارے دائیں بائیں روزانہ ہم دیکھتے ہیں کوئی ظالم ہے, کوئی آمر ہے, کوئی ڈکٹیٹر ہے, اور ہر دور میں کوئی مظلوم ہے, کوئی پریشان ہے, کسی کا حق لوٹا جا رہا ہے, کسی کے ظلم کیا جا رہا ہے, کسی کو چیزیں زمینوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے. جو مظلوم ہے وہ حسینیت کی طرف ہے, اور جو ظالم ہے وہ یزیدیت کی طرف ہے. تو ہمارے بائیں دائیں ہمہ وقت ہر دور میں قیامت تک یزیدیت اور حسینیت کا یہ دور ہے, یہ کہ آنکھ میں چولی چلتی رہے گی. ہمارے لیے سمپل پیمانہ ہے, یہ جو دین ہے, جو اسلام ہے, جو اچھائی ہے, جو نیکی ہے وہ حسینیت ہے, اور جو برائی ہے, شر ہے, قتل و غارت ہے, جھوٹ ہے, فراڈ ہے, مصلیت اندیزی ہے, خاموشی ہے, اور جان کے کسی پہ ظلم ہوتے دیکھ کے چپ کر رہنا, یہ یزیدیت ہے. تو ہمیں ہر دور میں اس کو پیمانہ رکھ کے حق کا ساتھ دینا چاہیے, حسینیت کا ساتھ دینا چاہیے. کیونکہ یہاں پہ ایک اور بات میں کلیئر کر دوں, وقتی طور پہ تو یزید اس دن جیت گیا تھا, ابن زیاد اس دن جیت گیا تھا, اس کی فتح وقتی تھی. یزید کے بیٹے نے جب اس کا یزید کا بیٹا بیٹھا ہے اس پہ, اس کو خلافت دی انہوں نے, اس نے کہا اس تاج سے, اس تخت سے مجھے اہل بیت کے خون کی بو آتی, چھوڑ کے چلا گیا. آپ لوگوں کے لیے سبق اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ یزید کا بیٹا, اس کو جب یہ خلافت حکومت ملی ہے تو اس نے ٹھکر مار دی, انہوں نے کہا نہیں, اس گدی پہ, اس تخت پہ, اس تاج پہ, اس خلافت سے تو مجھے, اسی ملوکیت سے تو مجھے اہل بیت کی خون کی بو آ رہی, وہ چھوڑ کے چلا گیا. یہ سبق تھا, تماچا تھا ان ملوکیت کے علمبرداروں کے لیے, ان باطل حکومتوں کے لیے, کہ ان کے اپنے خون انکار کر دیا. اور اس کے بعد وہ فتح وقتی تھی, کچھ دن کچھ مہینوں چلی, اس کے بعد قیامت تک دیکھ لے ملعون کون ٹھہرا, منحوس کون ٹھہرا, پلیت کون ٹھہرا, کس کے اوپر گالی گلوچ کی جاتی, کس کو ذلیل کیا جاتا ہے. اور جو امام حسین تھے قیامت تک کے لیے مسلمان نہیں, میں کہتا ہوں واقعہ کربلا اسلام کی تاریخ کا اہم واقعہ نہیں ہے, یہ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا واقعہ ہے. اگر وہ واقعہ نہ ہوتا تو انسانیت ختم ہو جانی تھی. انسانیت موت کی دہلیز پہ تھی اس دن, انسانیت موت کی دہلیز پہ سچک رہی تھی. اس کو اگر زندہ کیا, اس میں جان ڈالی تو امام حسین علیہ السلام نے ڈالی. اگر اس دن وہ مسلط کا شکار ہو جاتے, آمریت کا شکار مان لیتے, تو جو انسانیت تھی وہ موت کی دہلیز پہ پہنچی ہوئی تھی, اس نے دم توڑ دینا تھا, اور قیامت تک کے لیے زاویے بدل جانے تھے, قانون بدل جانے تھے, اخلاقیات بدل جانی تھی, قیدیں بدل جانے تھے. کہا جانا تھا کہ عامر کا ساتھ دینا ٹھیک ہے, جابر کا ساتھ دینا ٹھیک ہے, اور مظلوم پہ ظلم کرنا جائز ہے. یہ جو حق و باطل کا مرک ہے,
یہ آج بھی جاری ہے, ہر دور میں جاری رہے گا. ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے, ہم نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے, ہم نے باطل کو ریجیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ یہاں پہ کالر موجود ہیں گجرانوالہ سے, مسز اقبال. جی جی میم, آپ کا سوال کیا ہے؟ جی بیٹا. جی ہاں جی, السلام علیکم. میرا پروفیسر عبداللہ بھٹی صاحب کے ساتھ صرف میں ان سے 2 سوال پوچھنا چاہتی ہوں. ایک تو یہ ہے کہ حر کے متعلق تھوڑا سا بتائیں کہ حر کا کیا کردار رہا ہے کربلا کے واقعے میں. دوسرا ان سے میرا ایک یہ سوال ہے کہ یزید ہر دور میں رہا ہے اور ہر دور میں آتا رہے گا. ہمارے میں تو اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ ہم شہدائے کربلا والے صبر کر سکیں, تو ہمیں کچھ ایسا وظیفہ ہی بتا دیں یا کچھ ایسا عمل بتا دیں کہ ہم یزید کی زیادتی کا اس دور میں بھی مقابلہ کر سکیں. بہت شکریہ. بہت اچھا میری بیٹی نے سوال کیا ہے, سوال بڑا پیارا کیا کہ اسلام جو اللہ تعالیٰ نے آخر کریم میں فرمایا کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا, للکارنا ہاتھ سے زبان سے, یہ افضل ترین عمل ہے. لیکن اگر آپ ہاتھ سے زبان سے اقرار نہیں کر سکتے, جان بچانے کے لیے ظلم جبر ڈکٹیٹرشپ آمریت اس لیول پہ آ گئی, اس لیول پہ حاوی ہے, اس کے کرندے اور کا سسٹم, اس کی یزیدیت اس قدر غالب آ گئی ہے کہ آپ کی جان, آپ کی عزت محفوظ نہیں. تو آپ دل میں کم از کم ضرور رکھیں کہ یہ حق ہے, یہ حق ہے, یہ شر ہے, یہ باطل ہے, یہ نیکی ہے. ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہوئی ہے کہ ہمارے درمیان ہی کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے تھے جنہوں نے حق و باطل کی تعلیمات کو مسخ کر دیا. اب عام انسان کو پتہ ہی نہیں ہے, لگتا کہ حق کیا ہے, باطل کیا ہے. بھئی جو دین پہ ہے, جو حق کے ساتھ ہے, جو مظلوم کے ساتھ ہے, جو سچائی کے ساتھ ہے, وہ حق ہے. جو جھوٹ, فراڈ, کفر, ظلم, جبر, لوٹ مار اور دوسروں کے حقوق غصب کرنے پہ ہے, وہ باطل ہے. ہم نے ہر دور میں صرف یہ دیکھنا ہے کہ اچھائی کدھر ہے, برائی کدھر ہے, شیطانیت کدھر ہے, رحمانیت کدھر. جدھر رحمانیت ہے ادھر حق ہے, جدھر شیطانیت ادھر ظلم ہے. تو ہم نے اس باریک نقطے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر ہمارے اندر جان ہے تو ہم نے زبان سے اقرار کرنا, اگر ہمارے اندر جان ہے تو ہم نے ہاتھ سے روکنا ہے. اگر ہمارے اندر اتنی جان نہیں ہے, ہمارے وہ سسٹم اتنا طاقتور ہے, اتنا غالب ہے اس معاشرے پہ کہ وہ آپ کو زبان سے بولنے کی یا ہاتھ سے ٹوکنے کی اجازت نہیں دیتا, تو کم از کم دل میں آپ ضرور رکھیں, جہاں آپ کو موقع ملے اس کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ کو پتہ ہو تک کہ یہ حق ہے, یہ حق ہے, یہ باطل ہے. پھر ہم ایک اور غلطی کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ ہم اپنے بچوں کو اہل بیت کی محبت, اہل بیت کی شان ہم نہیں بتاتے. اگر ہماری خواتین جو ہے, سیدہ زہرا کائنات جو ہے, جگر گوشہ رسول ہے, اور بی بی زینب کے کردار کو, کریکٹر کو اپنی مشل راہ بنا لیں, اپنی زندگی کو ایسا بنا لیں. ساری زندگی انہوں نے کیسی زندگی جی, اور بی بی زینب نے یزید کے دربار میں کس طرح للکار کے حضرت علی رضی اللہ کی یاد تازہ کی اور حق کا ساتھ دیا. اگر یہ 2 کریکٹر ہم دیکھ لیں, اور بچوں میں علی اصغر اور بی بی زینب, بی بی سکینہ کے کریکٹر کو ہم دیکھ لیں, ماں کیسی تھی, باپ کیسے تھے, نانا کیسے تھے, باپ, یہ ساری چیزیں اگر آپ اپنی زندگی میں لے لیں, ان کے رول کو, ان کے کردار کو, ان کی زندگیوں کو اگر ہم اپنا مشل راہ بنا لیں, رول ماڈل بنا لیں, تو یقین کریں ہم نے نہ, ہمیں کسی رول ماڈل کی ضرورت نہیں, ہمیں کسی پڑھائی کی ضرورت ہے. پڑھائی کیا ہے, جو وہ انہوں نے کیا, جو انہوں نے انسانیت کا ساتھ دیا, جو آمریت کے خلاف وہ لڑے, وہ چیزیں جب ہماری زندگی میں آ جائیں گی تو ہمارے لیے ٹھیک ہو جائے گا. دوسری بات کہ میری بیٹی نے حضرت حر کے حوالے سے پوچھا, 2-3 دفعہ پہلے بیان کر چکا ہوں, وہ سپہ سالار تھا دوسری فوج کا, لیکن اس کو آخری وقت پہ سمجھ آئی کہ یہ حسین کے ساتھ زیادتی ہونے لگی ہے. اس نے یزیدی لشکر کو چھوڑ کے حسین کا ساتھ دیا, حسین کا ساتھ دینے کے بعد جنت اختیار کی اور جامع شہادت نوٹ کیا. اس میں کتنے 10,000 بندے, 20 جو بندے تھے یزیدی لشکر میں, کسی کو نام تک نہیں پتہ. حر نے حق کا ساتھ دے کے, سچائی کا ساتھ دے کے, امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دے کے, گمنامی کے طریق اندھیروں سے نکل کے آسمان پہ آفتاب بن کے چمک گئے. جب آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں, جب آپ سچائی کا ساتھ دیتے ہیں, تو تاریخ آپ کو اپنے ماتھے کا جھومر بنا لیتی ہیں. اور جب آپ حق کا ساتھ نہیں دیتے تو آپ کوڑے کرکٹ تاریخ کے اندھے غار میں اس طرح دفن ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے آج قبروں کا نام نہیں پتہ, بڑے بڑے انسانوں کو آج کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. جس نے حق کا ساتھ دیا, جس نے سچائی کا ساتھ دیا, جس نے حسینیت کا ساتھ دیا, وہ قیامت تک کے لیے جو تاریخ کے اوراق ہیں, جو تاریخ کا آسمان ہے, اس پہ آفتاب کی طرح, سورج کی طرح چمک رہے ہیں, اور قیامت طرح اس طرح چمکتے دمکتے رہیں گے. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے, امجد حسین انکانہ سے. ہاں جی, ہیلو جی بیٹا بات کریں. السلام علیکم سر. میں نا وظیفہ لینا سیگا جڑا سورت طلاق دا وا, ایت نمبر 2 تے 3 والا جی, تے یا گنیو یا مگنیو, تے کروڑ پتی واسطے جڑا یا میں بھی چاہنا کہ بیٹا مجھے آپ کی سمجھ آ گئی ہے, وظیفہ ملے, اجازت ملے, پیسے ہوں میں بھی کھاواں, لوکاں نوں بھی کھواواں. بیٹا مجھے سمجھ آ گئی ہے. میرے وہ سارے دیکھنے والے جی, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, ہزاروں کروڑوں بار الحمدللہ, اللہ نے مجھے وہ توفیق دی کہ میں کچھ عرصے جو ذکر اذکار وظائف لوگوں کو بتا رہا ہوں, اور بے شمار لوگ ان وظائف کو کر رہے ہیں. تو رزق اس میں بنیادی پرابلم آتی ہے ہر بندے کی, رزق کے والے سے, مہنگائی کا
ہوش ربا جو تلسم ہے، یہ شیش ناگ ہے، لوگوں کو کھائی جا رہا ہے، لوگوں کو یہ وہ چکی ہے جس میں لوگ پسے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے میں وظیفہ پھر بتا دیتا ہوں. وہ لوگ جن کی رزق کی تنگی ہے، جن کو پیسہ نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، کاروبار چلتا نہیں ہے، کاروبار رک گیا ہے، اگر یہ سارے لوگ میں وظیفہ جو بتاؤں گا اگر کرتے ہیں تو رزق کے حوالے سے جو بچے نے کہا میں کروڑپتی بننا چاہتا ہوں، بیٹا اللہ آپ کو اربپتی بنائے، آپ کو کھروڑپتی بنائے، آپ کے پاس اتنے پیسے آئیں، آپ مظلوموں کے ساتھ دیں، اسپتال تعمیر کریں، بیمار پرسی کریں، غریب بچیوں کی شادی کریں، غریب لوگوں کے بجلی کے بل دیں، لنگر کھانے کھولیں، ہزاروں لوگ کھانا کھائیں بیٹا وہاں سے. 3-4 کام آپ نے کرنے ہیں، یا گنی ہو یا مگنی ہو، یا گنی ہو یا مگنی ہو 500 بار، یا رزاق ہو یا باسط ہو، یا رزاق ہو یا باسط ہو 500 بار. اور 28واں پارہ سورہ طلاق 2 اور 3 آیت، 2 اور 3 آیت وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ سے شروع ہوگی، شیئن قدرہ پہ ختم ہوگی. اس میں خوبصورتی کیا جو ایمان کو تازہ کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میرے پہ توکل کرے گا میں اسے بے شمار رزق میں اس کو ہر قسم کی تنگی سے نکال کر بے شمار رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہیں گمان ہی نہ ہو. یہ جو وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ سے شروع ہوگا، شیئن قدرہ پہ ختم ہوگی. آپ نے ہر نماز کے بعد 10 بار پڑھنی ہے. اگر آپ عشاء کے بعد اگر آپ کے پاس ہمت ہے تو 110 بار پڑھ لیں، 313 بار پڑھ لیں، 1000 بار پڑھ لیں. کچھ لوگ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم یہ کس وقت پڑھیں. اگر آپ کو رات کی ڈیوٹی آپ دن میں پڑھ لیں. کچھ میری بیٹیاں بار بار سوال کرتی ہیں اور میں اپنی ان معصوم پریوں کو جواب دے دے کے تھک گیا ہوں کہ ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ آپ کا ناغہ ہو گیا، اٹس اوکے. آپ کے ناغے کے بعد جب آپ پاک ہوں گی تو وہیں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے. یہ میں سارے سننے والے میری بیٹیاں تیاں سن لیں. آپ نے وظیفہ شروع کیا، آپ کا ناغہ آ گیا. بھئی آپ کا ناغہ نیچرل ہے، فطری طور پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تخلیق ایسے کی ہے. جب آپ پاک ہوں گی تو وہیں سے آپ کا عمل شروع ہو جائے گا. آپ نے دوبارہ خدا کے لیے یہ سوال اپنے دماغ میں بٹھا لیں، وہیں سے آپ کی پڑھائی شروع ہوتی ہے. تو آپ نے پڑھائی کرنی ہے. آپ پھر ہمت کریں. ہر نماز کے بعد 10 بار جب آپ نماز پڑھ کے باہر نکلتی ہیں یا باہر نکلتے ہیں مسجد سے، آسمان کی طرف دیکھ کے پڑھیں اللہ کے اللہ وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ اللہ میاں تو نے غیبی رزق کا وعدہ کیا، مجھے رزق دے. آسمان کی طرف دیکھنا ہے. بیبیاں اگر گھر میں پڑھتی تو سین میں جا کے آسمان کی طرف دیکھنا، ایک رسم ادا کریں، اللہ میاں تو نے وعدہ کیا مجھے رزق دے. 313 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 110 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 1000 بار بھی پڑھ سکتے ہیں. ساتھ آپ یا غنی ہو یا مغنی ہو یا رزاق ہو یا پتہ انشاءاللہ غربت ختم ہوگی، بے روزگاری ختم ہوگی اور آپ کو رزق کے انبار لگ جائیں گے. اربپتی کروڑپتی سب کچھ بنیں گے. لیکن آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس رزق کو لوگوں میں بانٹنا ہے تاکہ آپ کی دونوں دنیا آباد و شاد ہو جائے. ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ. اور اسی کے ساتھ ہم دونوں کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے سیم ٹائم پہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.